اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ سالک اللہ کیسے غفلت کو دور کرے۔ اب ہماری گفتگو ہے کہ سالک اللہ کی بیداری کے مراتب کیا ہیں۔ سالک اللہ کی بیداری کے مراتب میں پہلا مرتبہ کہ انسان اگر بیدار ہونا چاہے تو دوزخ کے خطرے کی گھنٹی سن کر انسان بیدار ہو جائے۔ انسان بیدار ہو جاتا ہے دوزخ کے خطرے کی گھنٹی سن کر۔ دوسرا، بہشت کے شوق میں انسان بیدار ہو، بہشت کی لالچ میں شوق میں انسان بیدار ہو۔ تیسرا، لقاء اللہ کے شوق میں انسان بیدار ہو۔ مناجات شعبانیہ میں آیا ہے کہ ایقظتنی لمحبت، کہ خدا تو نے مجھے بیدار کیا ہے اپنی محبت کے لیے۔ ٹھیک، نہ جہنم کے خوف میں بھی بیدار ہوا ہوں، نہ شوق بہشت میں بیدار ہوں، بلکہ تیری محبت میں خدا بیدار ہوا ہوں۔ اسی اعلیٰ ترین مرتبہ ہے بیداری کا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز صبح کے لیے، نماز شب کے لیے ہم جب بیدار ہوں، یا جہنم کے خوف میں، یا جنت کی لالچ میں ہیں، یا خدا کی محبت میں، لقاء اللہ کی محبت میں کہ لقاء اللہ زیادہ وقت ہو گیا ہے خدا سے ملاقات کا، جاؤں اور خدا سے کلام کروں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کروں تاکہ خدا مجھ سے کلام کرے۔ الناس نیام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ انسان جو گناہ گار ہے، غیر خدا کی طرف جو متوجہ ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ اس دنیا میں انسان قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف اور علوم سے بیدار اگر نہ ہو، وہ نیند میں ہے، لیکن جب یہ شخص مرے گا بہت سارے مسائل اس کے لیے روشن ہوں گے۔ اسی نیند میں جب مرے گا تب نیند سے اٹھے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جاگا ہوا ہے، نہیں، یہ نیند میں۔ دین نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کریم نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے قیامت کو نہیں سمجھا، قیامت کے حقائق نہیں جانے، جب جائیں گے برزخ میں تو برزخ کے حقائق سے تو آشکار ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے حقائق سے آشکار نہیں ہوں گے۔ انہیں نہیں پتہ کہ قیامت ان گناہ گاروں کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، اور مومنین کے لیے ظہر کی نماز کی مانند 5 منٹ کا یا 7 منٹ کا یا 10 منٹ کے ٹائم جتنا دن، وہ ان کے لیے حقیقت آشکار نہیں۔ اس لحاظ سے وہ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ قیامت میں جائیں گے تو بیدار ہوں گے۔ بس وہ سویا ہونا مراد آرام اور سکون میں نہیں ہے کہ آرام اور سکون میں ہوں برزخ میں، بلکہ سوئے ہوئے ہونے سے مراد ہے کہ وہ قیامت کے حقائق نہیں جانتے۔ وہ صرف برزخ کے، ابھی مرے ہیں، برزخ کے حقائق انہوں نے جان لی ہیں، ابھی انہوں نے اور حقائق جاننے ہیں۔ یہ بڑا ہی گہرا مطلب ہے جو عرفان آ کے، فلسفہ اور عرفان آ کے حل کرتا ہے۔ بس بہت سارے مسائل انسان کے مرنے کے بعد آشکار ہوں گے، بیداری کا آغاز ہوگا۔ پوری بیداری نہیں ہے، قبر برزخ ہی آرام کی جگہ نہیں ہے، وہاں حقائق آشکار ہوں گے۔ بہت سارے جو انسان اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، وہ حیران اور تعجب میں پڑ جائے گا، جو اس دنیا میں انکار کرتا تھا برزخ کا، قیامت کا۔ حقائق سے آشنائی اور بیداری کی جگہ ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو زیادہ حقائق کی وجہ سے بیدار ہوگا انسان۔ جب روز قیامت محشور ہوں گے تو یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، مرقدنا یعنی آرام کی جگہ، سونے کی جگہ۔ سونے کی جگہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ آرام اور سکون میں تھے، یا بے ہوش ہو گئے تھے، سو گئے تھے، نہیں، مراد ہے کہ وہ ان حقائق سے بے خبر تھے، ان حقائق سے جاہل تھے، ٹھیک۔ بس بہت ساری چیزوں سے بیداری ان کی قیامت کے دن ہوگی۔ نیند سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آرام اور سکون میں ہو۔ بس سالک کے لیے
بیداری ضروری ہے۔ ایک اور اہم چیز بیداری کے بعد خود پر بدگمان ہونا ہے۔ بیداری کے بعد یہ چیز بڑی ضروری ہے، خود پر بدگمان ہونا۔ غفلت سے نجات حاصل کرنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد، دوسرا قدم جو سالک اٹھائے گا، دوسرا زینہ جس پہ وہ آئے گا، خود پر خوش گمان نہ ہونا، کہ انسان خود پہ خوش گمان نہ ہو، کیونکہ خوش گمانی باعث بنتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو صحیح اور درست کرا دیتا ہے کہ سارے اعمال میرے ٹھیک ہیں، میں کیسے اپنے اعمال ٹھیک کروں۔ خود کو ترقی نہیں دیتا انسان، خود کو ترقی نہیں دیتا، بلکہ دوسروں کی فکر میں ہوتا ہے، خود کا محاسبہ نہیں کرتا، دوسروں کا محاسبہ کرنے پہ لگ جاتا۔ بس خود پر بدگمان شخص ہمیشہ خود میں عیبوں کو تلاش کرتا ہے۔ بس خوشگمان شخص خدا کی نعمت کو آزمائش نہیں سمجھتا، خوشگمان شخص بلکہ کہتا ہے کہ خدا نے کرامت دی ہے، خدا نے مجھے انعام دیا، خدا مجھ پہ راضی ہے۔ بدگمان شخص جو اپنے آپ پر بدگمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو خدا نے مجھے نعمت دی ہے آزمانا چاہتا ہے خدا، یہ آزمائش ہے، نہ کہ اکرام انعام، بس یہ آزمائش ہے۔ بس خوشگمان شخص جب نعمت اس سے جدا ہو جائے، نعمت جب اس سے واپس لی جائے تو کیا کہتا ہے؟ اپنی توہین سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے، اپنی ذلت اور حقارت سمجھتا ہے۔ لیکن جو شخص بدگمان ہوتا ہے خود پر، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نعمت گئی ہے، میں بھی جاؤں گا، سارا کچھ تو خدا کا ہے۔ بس ایسا شخص جو خوش گمان ہے دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قال المومن، جب ایک مومن اپنے بھائی مومن کے لیے کہا اف مجھے اس نے تنگ کر دیا، خرج من ولایتی، اس کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے۔ وہ مومن دوسرے مومن کی توہین کرنے کی وجہ سے کہاں چلا جاتا ہے؟ منافق بن جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ بس یہ ولایت متقابلی ہے۔ ایمانی برادر کی انسان اہانت کرے تو انسان اس کی ولایت سے نکل جاتا ہے، جب ولایت سے نکل جائے تو منافق ہو جاتا ہے۔ غفلت خدا اور انسان کے درمیان تعلق ختم کرتی ہے۔ جو شخص خوش گمان ہے، جب اس سے نعمت خدا واپس لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری توہین ہوئی، مجھے ذلیل کر دیا گیا۔ پھر انسان خدا سے تعلق کو توڑتا ہے، مایوسی کی طرف جاتا ہے، مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ اور جب نعمت آئے، کیونکہ اسے آزمائش نہیں قرار دیتا، مغرور ہو جاتا ہے۔ کہ سورہ فجر نے کہہ دیا کہ جب ہم نعمت دیتے ہیں، خدا نے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ایک کرامت دی، انعام دیا۔ بس غفلت رسول خدا اور انسان کے درمیان بھی یہ غفلت، جو انسان خوش گمان ہے، اس کے درمیان تعلق کو بھی ختم کرتی ہے۔ رسول خدا اور انسان کا تعلق ختم ہوتا ہے، امام اور اس انسان کا تعلق ختم ہوتا ہے، اور انسان کا انسان سے تعلق ختم ہوتا ہے۔ بس ایک پاکیزہ مومن دوسرے مومن سے نفع والی تجارت کرتا ہے، سود والی تجارت کرتا ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن دوسرے مومن کو فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے۔ ہم نے اپنے حوالے سے بھی سونا نہیں۔ سالک اللہ کے لیے ایک بہت بڑا اہم وظیفہ، اہم ذمہ داری یہ ہے کہ خود پر ہمیشہ بدگمان ہو، خود پر خوش گمان نہ ہو، خود پر خوش گمان نہ ہو، تاکہ یہ سالک اللہ ملکوتی پرندہ بنے، یا اس کے اندر 4 ملکوتی پرندے بنے، کہ انسان ظاہری طور پہ ایک جگہ پہ ہو لیکن باطنی طور پہ 4 پرندے اس کے مختلف جگہوں پہ ہوں۔ یہ تبھی بن سکتا ہے، یہ ذکر
ہماری جان میں اتنا گھر کر دے کہ مسبح اور ذاکر تسبیح کرنے والے کے وجود کے اندر 4 پرندے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم خوشگمان اپنے اوپر کبھی نہ ہوں، اپنے اوپر بدگمان ہوں اور دوسروں کے لحاظ سے خوشگمان ہوں، حسن ظن رکھنے والے ہوں، اپنے لحاظ سے حسن ظن رکھنے والے نہ ہوں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔